ہر انسان، ہر نوجوان دل میں یہ آرزو رکھتا ہے میری بیوی جو ہو، جو میری شریک حیات بنے، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، لاجواب ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے خوبصورت بیوی ملے، خوبصورت بیوی ملے۔ اپنے آپ پہ بھلے وہ نہیں ڈالے گا نظر، اپنے آپ کو کبھی غور سے نہیں دیکھے گا، لیکن بیوی بڑی حسین چاہیے، بیوی بڑی خوبصورت چاہیے۔ اے لوگوں غور کرو، آج یہ حالات ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا دینداری کی بنیاد پہ رشتے کیا کرو، دیکھا کرو کون دیندار ہے۔ اگر لڑکی پاک دامن ہے، اگر لڑکی نمازی ہے، اگر لڑکی باعزت ہے، اگر لڑکی شریف ہے، تو پھر رنگ پہ اتنی توجہ نہ کیا کرو۔ ہاں قرآن تو اجازت دیتا ہے اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، لیکن پہلے یہ بھی غور کر لیا کرو کہ جس کو ہم پسند کر رہے ہیں وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، جس کو ہم پسند کر رہے ہیں اسے مصطفیٰ کا دین بھی پسند ہے یا نہیں۔ یاد رکھو وہ عورت جسے مصطفیٰ کا دین پسند نہ ہو، اس کا کیا بھروسہ وہ تمہیں بھی پسند کرے گی یا نہیں کرے گی۔ یا وہ نوجوان جسے مصطفیٰ کا دین پسند نہ ہو، جو دین مصطفیٰ کے خلاف چلا جائے، اس کا کیا بھروسہ، اس کا کیا اعتبار۔ تو دینداری کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ غور کرو ادھر بھی ہوتا ہے، بڑے جو ہے لوگ تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھی طرح سے خوبصورت بیوی مل جائے۔ ادھر بھی معاملہ یہی تھا۔ اقلیمہ جن کا نام تھا، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور جو دوسری وہ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، اتنی حسین نہیں تھی۔ لیکن یہاں معاملہ خوبصورتی پہ اٹک گیا۔ قابیل کہنے لگا میں اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، لیکن قانون کیا تھا؟ جو جس کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قانون تو یہ تھا، تو بات بگڑ گئی۔ بات بگڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو طریقہ ہے، اسی کو فالو کرنا پڑے گا، اسی قانون کے مطابق شادی ہوگی، نکاح ہوگا۔ مگر یہ نہیں مانے، بات آگے بڑھ گئی۔ اے میرے عزیزو غور کرو، بات اتنی آگے بڑھی کہ اسی بات کو لے کر دونوں بھائیوں میں اتنی بڑی عداوت نفرت ہو گئی۔ جناب حابیل کے اندر ان کے دل میں کوئی ایسی نفرت نہیں، کوئی ان کے دل کے اندر ایسی بات نہیں، وہ تو نظام قدرت کے ساتھ، قانون خدا کے ساتھ تھے۔ مگر دوسرا جو قابیل تھا وہ قانون خدا کو ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ نظام شریعت کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر، غور کرو، جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا، ایک دن اس نے موقع اچھا دیکھا، موقع دیکھ کر اس نے سوچا میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دوں، اس کو قتل کر دوں گا، حابیل ہی نہیں رہے گا تو پھر اقلیمہ سے میرا نکاح ہو جائے گا، اقلیمہ سے میری شادی ہو جائے گی۔ اے لوگو، پہلا قتل دنیا میں ہوا شادی کی وجہ سے ہوا، پہلا قتل دنیا میں ہوا نکاح کی وجہ سے ہوا، عورت کے سبب ہوا۔ پہلا قتل دنیا میں حابیل کا قابیل نے کر دیا، جناب حابیل کو قتل کیا، پہلا قتل شادی کی وجہ سے، اور بھائی نے بھائی کا کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ عورت جب درمیان میں ہو تو بھائی کے رشتے کی بھی قدر بھول جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال بھی تو یہی ہو گیا ہے۔ ایک آئی ہے رامپور کی، دوسری رودرپور کی، دونوں میں نہیں بنتی۔ بھائی تو پہلے سے بڑی محبت سے رہتے تھے، ہر کام مشورے سے کیا کرتے تھے، مگر یہ رامپورنی رودرپورنی دونوں نے گھر کے اندر عجیب ماحول بنا دیا۔ بات بگڑتی چلی گئی، بگڑتی چلی گئی، بگڑتی چلی گئی، اتنی بگڑی کہ دیوار پہ نہ رکی، تلوار پہ آ گئی۔ دیوار پہ رک جاتی تب بھی غنیمت۔ بات آگے بڑھ، کوٹ کچہری تھانہ سب ہو گئے،
بھائی نے بھائی پہ مقدمہ بھی کر دیا. کس لیے جھگڑا ہوا, کس لیے فساد ہوا؟ عورت کے سبب ہوا, عورت نے کروایا. تو آج اے صاحب عقل لوگوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سلیم العقل بنایا, اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی مگر کم دی. عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے, اور آدمی جو ہے مرد کو کامل العقل کہا جاتا ہے. لیکن عجیب تماشا ہے, یہ ناقص العقل کامل العقل پہ غالب آ جاتی ہے. کامل العقل ناقص العقل کی پیروی کرنے لگا, نظام قدرت کو فراموش کر دیا, نظام خدا کو, قانون خدا کو نظر انداز کر دیا. اے لوگوں اب ذرا آگے بڑھو. میں نے آپ کو سمجھایا یہ شادی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے, بہت ضروری ہے نکاح کرنا. انسان گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے, بدنگاہی سے بھی بچ جاتا ہے, برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے, ادھر ادھر راتوں کو بھاگنے سے بچ جاتا ہے, دیواریں بھی نہیں کودتا ہے, اپنے گھر میں سلیقے سے رہتا ہے, چین و سکون سے رہتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ باقاعدگی کی زندگی گزارتا ہے. لیکن آج حالت یہ ہے, شادی شادی نہ رہی, شادی سنت تھی میرے آقا کی. میرے آقا نے فرمایا نکاح کرو, حضور نے نکاح کو سنت قرار دیا, میرے آقا کی پسندیدہ محبوب سنت. لیکن آج ہم نے کیا کیا, اس سنت کے ساتھ میں یہ کیا, ہم نے سنت کو سنت نہیں رہنے دیا, ہم نے اس سنت کو بزنس میں بدل دیا, ہم نے اس سنت کو کاروبار بنا دیا, ہم نے اس سنت کو تجارت بنا دیا. جب ہم رشتہ کرنے گئے ہم نے تبھی ذہن بنا لیا, ہم نے تبھی سوچ بنا لی کہ یہ ہم جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں, لڑکی کو دیکھیں گے, اگر پسند آ گئی 1000 روپے دیں گے یا 5000 دیں گے, تو توقع یہ ہے وہ 5000 کے اوپر 2-4000 ہم کو رکھ کے واپس کر دے. کیا زبردست بزنس ہے بھائی. تو عجیب بزنس چلا ہے یہ صاحب قبلہ. یار اس سے اچھا بزنس آدمی کو کہاں ملے گا. یوں 5000 دیے اور یوں 10,000 لے لی, گھنٹہ ایک نہیں لگا, 5000 دیتے 10,000 آ رہے. لو حضرت بتا رہے ہیں, آج کی نیوز بتا رہے ہیں. اسکارپیو مانگی منہ سے, نہیں دی تو وہ بارات لے گیا واپس. یہ حالات. مگر غور کرو, یاد رکھنا میرے عزیزو, کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. آج لے ان سے پناہ, آج مدد مانگ ان سے, میرے امام نے بتا دیا جرم بڑے ہیں, کل آقا کو منہ دکھانا ہے. آج اگر ان جرموں پہ, اپنے جرائم پہ شرمندہ نہ ہوئے تو کل کون سا منہ آقا کو دکھاؤ گے, کل آقا کے سامنے کیسے جاؤ گے. اے لوگوں ذرا غور کرو, طرز زندگانی کو بدلنے کی ضرورت ہے. حالات کیا ہو گئے, آقا نے فرمایا نکاح کرو, نکاح کرنا سنت ہے میرے حضور کی, مگر ہم نے سنت کو بزنس میں بدل دیا, کاروبار میں بدل دیا, تجارت میں بدل دیا, توقع لینے کی زیادہ رکھتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. غور کرو میرے عزیزو, حالات یہ ہو گئے, ساس جو ماں ہے لڑکے کی, اس کی عمر 50 سال ہو گئی, 40 سال ہو گئی, لیکن اتنی عمر میں ابھی شادی تو بعد میں ہوگی, رشتہ پکا ہو رہا ہے یا رسم منگنی کی ادا کی جا رہی ہے, تو وہ جو لڑکی ہے جو دلہن بن کے آئے گی وہ تو ابھی بعد میں اس کا معاملہ, اس کے لیے جو چیزیں ہوں گی بات کی بات ہے. پہلے تو ساس کو زیور چاہیے, کانوں میں بھی چاہیے, ناک میں بھی چاہیے, پیروں میں بھی چاہیے. پہلے ساس کو چاہیے, اس کا نمبر تو بعد میں آ رہا ہے. غور کرو میرے عزیزو, آج کیا سے کیا ہو گئے ہم.
میرے مصطفیٰ کریم والی کائنات نے اس امت کو پیغام دیا، نکاح کو آسان کر دو، زنا کو مشکل کر دو، لیکن حالات کیا ہے؟ ہم نے اس کا بالکل الٹا کر دیا، زنا کو آسان کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا۔ آج تم دنیا میں دیکھو، اگر کوئی غریب شادی کرنا چاہے اسے بڑا انتظام کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے انتظام کرے گا پھر شادی ہوگی، لیکن زنا کو اتنا لوگوں نے آسان کیا، جگہ جگہ کوٹھے بنا دیے، جگہ جگہ طوائفیں بیٹھی ہوئی ہے۔ اے لوگوں، طرز زندگانی کو بدلنے کی ضرورت ہے، حضور کی سنتوں کو اپناؤ، تاجدار مدینہ کے طریقے کو فالو کرو۔ آؤ ذرا آقا کی سیرت پہ نظر ڈال لو، آقا کی زندگی پہ نظر ڈال لو۔ آقا نے زندگی گزاری ہے، مصطفیٰ کریم نے جو نکاح کیے ہیں، جو شادیاں کی ہیں، آج اگر کوئی ذرا سا مالدار ہو، کسی کا بیٹا ذرا سا خوبصورت ہو، کسی کو اچھی نوکری مل گئی ہو یا اچھا کاروبار چل رہا ہو، اس کی ڈیمانڈ بڑی ہوتی ہے، اس کی آرزویں بڑی ہوتی ہے، اس کی خواہشات بڑی ہوتی ہے۔ لیکن آؤ مجھے بتاؤ، اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا حسین، کوئی ایسا خوبصورت ہے جو میرے آقا کے جیسا ہو؟ خدا کی قسم کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں میرے آقا کی طرح، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ہے زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ امتیاز برکاتی، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، علماء کرام۔ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، وہ تاجدار مدینہ کی شان ہے۔ میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں، میرے آقا سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، میرے آقا سے زیادہ اخلاق و کردار کا، عمدہ اخلاق و کردار کا پیکر کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کائنات میں شریف انسان کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر عظیم کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر شان رکھنے والا کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر مرتبے رکھنے والا کوئی نہیں، وہ محبوب خدا، وہ جانے کائنات۔ مگر میرے آقا کی شادی دیکھ لو، جب میرے آقا جوان ہوئے، آقا کی جوانی ہے، اللہ اکبر، تاجدار مدینہ نے پہلا نکاح کر کے بتا دیا، اے میرے امت کے لوگوں، تم یاد رکھنا، میرے طریقے کو اپنانا۔ آج تم یہ چاہتے ہو لڑکی ایسی ہو ویسی ہو، مگر میرے آقا نے 22 سال کی عمر میں 40 سال کی ایک بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور بتا دیا کہ یہ جو تمہارے دل میں اتنی تمنائیں ہوتی ہیں، یہ جو آرزویں ہوتی ہیں، ان آرزوؤں کے، تمناؤں کے، خواہشوں کے غلام نہ بن جانا، بلکہ اتنا یاد رکھنا کہ طریقہ وہی اچھا ہے جو اللہ اور رسول نے عطا کیا ہے۔ زندہ باد۔ طریقہ وہ والا ہے جو حضور نے عطا کیا۔ حضور نے 40 سال کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیوہ ہیں، ان سے پہلا نکاح کیا۔ میرے آقا کا عین شباب کا عالم جوانی ہے۔ آج تو اگر بات بھی ہو جائے نا کہ صاحب وہ ایک رشتہ ہے، کسی کو بتانے لگو کہ وہ رشتہ ہے، وہ لڑکی کسی وجہ سے چھوٹ گئی، یا اس کا شوہر جو ہے شروع میں 2-4 مہینے گزرے تھے کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، تو لوگ بڑی ذلت محسوس کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گاؤں والے تانے دیں گے، محلے والے تانے دیں گے، کہیں گے کوئی مل نہیں رہی تھی اسی لیے تو چھوٹی ہوئی کر لی۔ یہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگ اور گاؤں، اور یہ گاؤں میں اللہ رحم فرمائے، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا کام پورے دن یہی ہے، بس انہیں کوئی بات ملے اور وہ پورے گاؤں میں اس کا پرچار کریں گے اور اس کی جو ہے برائی کرتے پھریں گے۔ پھر تو وہ بڑیاں جو ہوتی ہیں نا، پان چبا چبا کے بڑیاں، کہیں ہو نہ رہا تھا اسی لیے تو چھوٹی بھی کریے، اے مال کے چکر میں کر لی، اے وہ ایسی ہے یوں کر لی،
اس کی تو ناک ایسے بیٹھی ہوئی ہے پچھی ہوئی، اس لیے کر لی، اسی لیے تو کار دی اس کے باپ نے. ایسے چلتے ہیں جملے، کار اسی لیے تو دی اس کے باپ نے. یہ جو آفت ہے نا، یہ معاشرے کو سدھرنے نہیں دے رہے لوگ، یہ معاشرے کو سدھرنے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ ہم یار کریں، کچھ بدلاؤ پیدا کریں، مگر انہیں ڈر یہ ہوتا کہ تانے اتنے ملیں گے، جدھر سے نکلیں گے لوگ ایسے دیکھیں گے، یہ جا رہے ہیں اس نے کریے چھٹی ہوئی. جب کوئی صحیح طریقے سے کرنا چاہے تو یہ چغل خور کرنے نہیں دیتے، اور جب کوئی لے کے بھاگ جائے تو پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے تم 4 بچوں کو چھوڑ کے جو بھاگ رہی ہیں، اور جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے لے کے بھاگ رہے ہیں. تو میرے عزیزو طریقے سے کام کرو، سلیقے سے کرو. طریقہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہے. جو پسند آئے اس سے کر لو شادی، جو تمہارے دل کو بھائے وہ دیندار ہو، وہ پھر کوئی بھی ہو، غریب ہو امیر ہو. برادریوں کا بھی فرق نہ دیکھا کرو، کر لیا کرو، کر لیا کرو. جو دل کو پسند آئے، دیندار ہو، شریف ہو، ان سے کر لو. لیکن ایک بات سن لو نوجوانوں، تم یہ نہ سوچ لینا کہ مولانا نے کہہ دیا کر لو. ارے اماں ابا کا کام ہے، انہیں تم اپنی بات بتا دینا، وہ خود کریں گے. مگر دائرہ ادب سے باہر نہ نکل جانا، حدود ادب کو لانگ کر آگے نہ بڑھ جانا. یاد رکھنا، باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا، ماں کی عظمت کا بھی خیال رکھنا، خاندان کے تقدس کا بھی خیال رکھنا، اور اپنا بھی خیال رکھنا کہ کل جب میں آگے میری زندگی پروان چلے گی، میرے بچے ہوں گے، میری بیٹی ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، جب میں اس کا رشتہ کرنے چلوں گا، شادی کرنے جاؤں گا، تو لوگ کہیں گے یہ اس کا بیٹا ہے جو اسے لے کے بھاگ گیا تھا، یہ اس کی بیٹی ہے جس کی ماں بھاگ گئی تھی. تو یاد رکھنا، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا. اسی لیے نظام قدرت، نظام اللہ نے دیا ہے، مصطفیٰ کریم نے طریقہ دیا ہے. 40 سالہ خاتون ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آقا نے نکاح کر لیا اور لوگوں پسند کی عورت سے شادی کر لوگے، اس کے بعد میں پھر زندگی جو گزرے گی وہ زندگی بھی آقا کے طریقوں کو دیکھ کر گزارنا. تاجدار مدینہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ کیسے گزاری ہے، باقی اپنی ازواج کے ساتھ میں جو زندگی گزاری ہے وہ آقا نے کیسی گزاری ہے. غور کرو ذرا، اللہ اکبر، کتنا پیار کیا ہے میرے آقا نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، بڑا پیار کیا، اتنا کیا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال فرمانے کے بعد میں بھی حضور ان کو یاد کرتے تھے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ پیار تھا حضور. میرے آقا کی چہیتی بیوی، میرے آقا کی پیاری زوجہ ام المومنین صدیق کی بیٹی صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں ایک روز دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، ایک خاتون کھڑی ہے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے ضعیفہ، تاجدار مدینہ گھر کے اندر ہے. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ نے دروازہ کھولا ہے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ضعیفہ ہے. ادھر میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ ایک خاتون آئی ہے، آپ کو معلوم کر رہی ہے. تاجدار مدینہ آگے بڑھے، میرے مصطفیٰ نے خاتون کو دیکھا، تاجدار مدینہ نے جیسے ہی دیکھا میرے مصطفیٰ فوراً آگے بڑھے. مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات نے انہیں دیکھا، آقا کی آنکھیں نم ہو گئی. مصطفیٰ نے ادب سے بٹھایا، ان کا بڑا ادب کیا، پیار سے ان کو بٹھایا اور حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جاؤ گھر کے
اندر جو کچھ بھی کھانے کے لیے موجود ہے جلدی لے کر آ جاؤ، دسترخوان پہ لا کر رکھ دو۔ جو کچھ بھی گھر میں تھا آ گیا، دسترخوان پہ لگا دیا گیا۔ اب دسترخوان پہ لگانے کے بعد میں اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہے حضور ان کو بار بار چیزیں کھلا رہے ہیں، انہیں کھلایا پلایا۔ اس کے بعد میں آقا نے ان سے باتیں کی، پھر جب وہ جانے لگی تو تاجدار مدینہ نے انہیں تحفے دیے، جو کچھ بھی دینا تھا آقا نے سامان بھی دیا۔ آقا نے ان کو رخصت کیا، ادھر وہ گئی ادھر میرے آقا نے ان کو رخصت کیا۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، ذرا یہ بتائیے یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کا پیغمبر اسلام ادب کر رہے ہیں؟ یہ کون خوش نصیب خاتون ہے جس کی اتنی تعظیم جانے کائنات کر رہے ہیں، محبوب خدا کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، یہ میری کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے اے عائشہ، لیکن یہ وہ خاتون ہے جو میری خدیجہ کی سہیلی رہی ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی ہے۔ آج یہ آئی تھی تو میں نے وہ کیا کہ جب خدیجہ کی موجودگی میں آتی تھی تو خدیجہ بھی اسی طرح کا سلوک ان کے ساتھ میں کیا کرتی تھی۔ میری خدیجہ نے جو کیا اپنی سہیلی کے ساتھ میں اچھا سلوک، آقا فرماتے ہیں آج مجھے انہیں دیکھ کر خدیجہ کی یاد آ گئی اور میں نے بھی ان کے ساتھ میں وہی محبت کا سلوک کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، زندہ باد۔ حضور تو اپنی زوجہ کی سہیلی کے ساتھ بھی یہ تعظیم اور ادب کا معاملہ، یہ محبت، حضور اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، حضور نے یوں سمٹ کر، میں یہ آخری بات ہے میری ختم ہو گئی، حضور یوں سمٹے ہوئے ہیں اور سمٹے ہوئے حضور سسکیوں کی آوازیں نکل رہی ہیں، سسکیوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، رو رہے ہیں آقا کی آنکھوں میں آنسو۔ حضرت عائشہ آگے بڑھی، دیکھا حضور کس لیے آنکھوں میں آنسو، کیوں رو رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے عائشہ آج مجھے اپنی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ آج کسی کی بیوی دنیا سے چلی جائے 40 میں تک یاد رکھتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، دوسری کری زندگی بڑی خوشگوار ہو گئی، اب کوئی مطلب نہیں۔ لیکن تاجدار مدینہ اپنی خدیجہ تمہاری میری ماں کو یاد کر کے روئے۔ آقا نے فرمایا، اے عائشہ مجھے آج بھی خدیجہ کی بڑی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ بھی بیوی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رکھتے، آقا کیا آپ ہم سے راضی نہیں ہے جو ہماری موجودگی میں بھی آپ انہیں یاد کر کے رو رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ نے اتنا سنا، ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں تم سے بھی راضی ہوں، تمہاری خدمت سے بھی راضی ہوں، لیکن یاد رکھو تم میرے سکھ میں میری ساتھی ہو اور خدیجہ میرے دکھ میں میری ساتھی رہی ہے۔ واہ بھائی، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ امتیاز برکاتی حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ۔ بہت اچھا۔ تو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا کریں، محبت کریں، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ حدود کا پاس و لحاظ رہے، یہ نہ ہو کہ پھر ادھر چل پڑے تو ادھر ہی چل پڑے، پھر دوسری طرف کا نظر انداز کر دیا، وہ بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایک مرد کی شان ہے یہ کہ وہ بیلنس بنائے، توازن برقرار رکھے، ایک مرد کی شان ہے اس میں، ایک مرد یہی تو شان رکھتا ہے، اسے مرد اللہ نے بنایا، کامل العقل بنایا، اسے اللہ نے عزت دی ہے۔ عورت کے مقابلے وہ اللہ نے عورت کو بھی عزت دی، مرد کو بھی عزت دی، مگر اللہ نے عورت اور مرد میں اتنا فرق رکھا ہے کہ مرد حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، عورت محکوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرد پہ پورا گھر ڈیپینڈ ہوتا ہے،
گھر کے بچوں کی ضرورتیں مرد پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورتیں مرد پوری کرتا ہے، سارے کام گھر کے اندر مرد کو دیکھنے ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت میں عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ جب انسان اپنوں سے بغاوت کرنے لگتا ہے کسی عورت کے کہنے پر، کسی عورت کی بات مان کر۔ تو گھروں میں اگر دینداری ہوگی اور نبی کی شریعت ہوگی اور نبی کے طریقے ہوں گے تو یہ نوبت کبھی نہیں آ سکتی ہے، گھروں میں کبھی یہ بوال نہیں ہو سکتے ہیں، یہ وبال ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماحول گھروں کے بہتر کرنے ہوں گے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، زندگیاں خوشگوار بنانی ہیں تو حضور کے طریقوں کو اپنانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، محبوب کی زندگی دیکھو، سیکھو، سمجھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ آج ماشاءاللہ یہ شادی کے موقع پر پروگرام سجایا گیا ہے، ہمارے قاری منظور صاحب کی شادی، ان کے بھائی کی شادی ہوئی ہے الحمدللہ، اور پھر وہ شادی جس میں ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہو، اس میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں آئیں گی، وہ رشتہ کتنا پاکیزہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازے۔ مجھے حضرت کی فکر ہے، حضرت کو دلی جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری اس ملاقات کو سلامت رکھے، اور آپ سے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس بزم کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں پروردگار معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔